صدام حسین لیبیا کے کیا تھے، قذافی، کیا انجام ہوا؟ اللہ رحم فرمائے. کہنے کو دل نہیں کرتا مگر کتے کی موت والا حال ہی تھا نا. تو پھر ایسے انجام ہوتے ہیں. پھر اللہ ایک جھٹکا دیتے ہیں اور عرش سے فرش پر لا گراتے ہیں. تو یہی اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ مصیبت ہم بھیجتے ہیں اور مصیبت میں تم صرف مجھے پکارتے ہو، مجھ سے دعائیں کرتے ہو اور اپنے سارے شریکوں کو بھول جاتے ہو. جو میں نے عرض کیا کہ ہم تو مصیبت میں بھی نہیں بھولتے، ہم مصیبت میں بھی بابوں کے پاس جاتے ہیں، مصیبت میں بھی درگاہوں پر نیازیں چڑھاتے ہیں اور اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کتابوں میں بیان کرتے ہیں. ابھی کل ہی ایک بچی مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. میں نے کہا اچھا ہاؤ ڈو یو نو؟ چھوٹی بچی ہے، کم عمر بچی ہے. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو؟ کہنے لگی کہ میں نے نا شب قدر میں بھی دعا مانگی تو قبول نہیں ہوئی. میں نے کہا اچھا کیسے مانگی؟ تو کہنے لگی کہ وہ پنسورہ ہے تو اس میں وہ وظیفہ دیا ہوا ہے کہ اتنے رکعت نفل پڑھیں، اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھیں، اتنی دفعہ، تو دعا ضرور قبول ہوگی. تو میں نے وہ پڑھ کر دعا کی 27ویں قرات میں، پھر بھی قبول نہیں ہوئی باجی. تو میں نے کہا بھائی اسی لیے قبول نہیں ہوئی کہ آپ نے رانگ نمبر ملایا نا. آپ سیدھی طرح سے کرتی تو بیٹا ضرور قبول ہوگی. بدعت کے ساتھ ٹانک کر دعا بھیجو گے، بدعت رد دعا بھی رد. مجھے اتنا کل یعنی ایک افسوس سا ہو رہا تھا، ینگ بچی ہے، جاب کرتی ہے، تو اتنی وہ پریشان تھی یہی دین کو لے کر کے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. تو بہرحال میں نے اس کو کچھ چیزیں سمجھائیں، اللہ کرے کہ وہ کر سکے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے دین کو اتنا الجھا دیا ہے کہ نوجوانوں پر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، پڑھ رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت بھی مشکل سے ہے کہ کھانا کھا لیں، تو ان کو پھر قرآن سمجھنے کے لیے تفصیلی وقت نہیں ملتا. تو دین ظاہرہ مسلمان ہے تو دین سے کچھ لگاؤ بھی ہے، تو اس قدر پریشان ہے. وہ ایک بچی کو دیکھ کر ایک مجھے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ ہمارے بچے کتنے پریشان. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ تفسیر چھوڑ دو، کچھ مت پڑھو، آپ صرف ترجمہ 2 3 آیتیں یاد کرو. آپ تو میں نے اسٹوڈنٹ ہو، جلدی یاد کر لو گے. تو سورہ بقرہ پڑھ لی تو باقی قرآن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور ویسے ہی سمجھ آنے لگے گا. تو جب تک میں نے کہا قرآن سے براہ راست نہیں سیکھو گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو دیکھیں اللہ اس کی استقامت دے، وہ کر سکے. پنج سورے اٹ سیلف بدعت نہیں ہے، 5 سوروں کے اندر بنائے ہوئے اعمال بدعت ہیں جن کے آگے کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی جیسے جی فلاں، جیسے یہ سورہ مزمل 1000 دفعہ پڑھو مصیبت دور ہو جائے گی. کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہے؟ سورہ فتح پڑھو مقدمے میں کامیابی ہو جائے گی. کہاں لکھا ہے؟ کہاں کس نے کہا ہے؟ اچھا سورہ فتح میں کوئی ایک بھی آیت دعا کی ہے؟ پوری سورہ فتح کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے. وہ تو ذکر ہے فتح کا، تو یعنی کہ فتح کا کسی دوسرے کی فتح کا ذکر کرنے سے مجھے کامیابی کیوں ملے گی بھائی؟ یہ کون سا اصول اور قانون؟ اسی طرح جی سورہ رحمان پڑھو بیماری دور ہو جائے گی. کہاں لکھا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ویسے تو قرآن پورا کا پورا شفا ہے، لیکن کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں جب ہم کہہ دیتے ہیں پھر لوگوں کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. جیسے اس کل بچی نے مجھے ایگزیکٹلی یہ لفظ کہا کہ میرا تو پھر ایمان ہل گیا نا، میں نے تو وہ چیز پڑھی اور پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور 27ویں کی رات میں نے پھر اس کو کہا بھائی اس چیز کی ایتھینٹسٹی کیا ہے، سند کہاں سے آئی ہے؟ نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا. جس بندے نے کہا اس کو جا کے پکڑو، جس نے پنسورہ چھاپا اس کو جا کے پکڑو. اللہ نے کہا ہو تب آپ اللہ پہ شک کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرو. اور اگر اللہ اور رسول نے نہیں کہا اور نہیں کہا انہوں نے تو پھر آپ کی شک کرتے ہو اللہ اور رسول پہ؟ لوگوں کے منہوں کی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. تو سورہ رحمان قرآن کا حصہ ہے، لہٰذا پورا قرآن شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے. لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ سورہ رحمان 3 دفعہ پڑھ کر اتنے دن سنو گے تو بیماری سے شفا ہو جائے گی. کہیں نہیں کہا گیا. تو پھر اس طرح کی ساری باتیں جھوٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور چونکہ یہ دین میں نئے طریقے بنائے گئے ہیں عبادت کے تو یہ بدعت ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ کسی صورت یا آیت کو مل بیٹھ کر پڑھو. یعنی جیسے ہم لوگ وظیفے کرتے ہیں نا کہ 1000 دفعہ مزمل پڑھنی ہے، چلو جی سارے آ جاؤ، اب بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں بتایا. تو یہ طریقہ اٹ سیلف بدعت ہے، چاہے اس طریقے سے کچھ بھی پڑھا جا رہا. میں نے آپ کو عبداللہ بن مسعود کی حدیث نہیں سنائی تھی کہ ابو موسیٰ اشعری آئے تو کہنے لگے کہ اب ابن مسعود میں نے مسجد میں ایک بات دیکھی ہے،
بات تو نہیں ہے مگر مجھے تو اچھی لگی ہے، تم چل کر دیکھو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک دائرہ بنائے بیٹھے ہیں اور انہوں نے آگے 100 پنکھڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو ایک بندہ ان کو لیڈ کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ 100 مرتبہ، تو ہر بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ 100 مرتبہ، سب 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، دین میں نئے طریقے نکال رہے ہو، ابھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تو ان کے صحابی زندہ بیٹھے ہوئے۔ تو وہ صاحب جو پڑھوا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ابن مسعود ہمارا ارادہ صرف نیکی حاصل کرنے کا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم نیکی کا کوئی طریقہ نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا نہ گئے ہو، اور برائی کی کوئی شکل نہیں جس سے ہمیں خبردار نہ کر گئے ہو، تم آپ کے طریقے سے باہر جا کر کون سی خیر حاصل کرنا چاہو۔ تو یہ جو طریقہ ہے اٹ سیلف بدعت، ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ یہ جھوٹ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو اب پھر یہ باتیں بیان کہاں سے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنے طریقے آ جاتے ہیں نمازوں کے، یہ نماز پڑھو فلاں رات میں، وہ نماز پڑھو فلاں رات میں، ان کی تو جھوٹی حدیثیں بھی موجود نہیں ہے، کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، منہ کی کہی ہوئی باتیں، بابوں کی بتائی ہوئی چیزیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خود بنائی ہوئی بات ہے، ہاں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان، ضعیف ہے یہ حدیث، لیکن حدیث ضعیف بھی ہو تو فضیلت میں استعمال کرنے میں غلط نہیں ہوتا۔ تو دلہن کا لفظ بھی بیکار یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور زینت کہا آپ نے کہا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان۔ تو بات یہ ہے کہ شرک چھوڑے بغیر اللہ سے کوئی رابطہ تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا، آپ نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں سے اور میری زمین سے اگائی ہوئی فصلوں میں سے میرے ساتھ میرے شریکوں کا حصہ مقرر کر دیتے، تو میں اپنا حصہ بھی اپنے شریکوں کو کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہوں، قبول نہیں کرتا ہے نا۔ تو اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اعلان کروائیں گے کون ہے جس نے خالص میرے لیے عمل کیا ہو، وہ آئے میرے پاس، خالص عمل اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ لہذا شرک اللہ کو منظور نہیں ہے، اور اللہ شرک کے خلاف کیا دلیل دے رہے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو تم سارے شریکوں کو چھوڑ کر صرف مجھے پکارتے ہو۔ اور مجھے اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے گویا کہ کفار سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم مصیبت میں بھی بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، ہم مصیبت میں بھی شرک کرتے ہیں، تبھی تو مصیبتیں آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہیں، حل نہیں ہوتی، ٹلتی نہیں۔ یعنی اب اللہ بتا کیا رہے ہیں کہ مصیبتیں ٹالنے والا کون ہے؟ صرف اللہ، تو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہو، تو جو مصیبت ٹالتا ہے وہی تو رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ بلا شک و شبہ ارسلنا ہم نے بھیجا الی امم امتوں کی طرف من قبلک آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑ لیا ہم نے ان کو بالبأساء تکلیفوں کے ساتھ، والضراء نقصانات کے ساتھ، لعلہم شاید اس طرح یتضرعون وہ عاجزی اختیار کریں۔ ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغام بھیجا، جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے تکلیفوں اور نقصانات اور جسمانی تکالیف کے ساتھ پکڑ لیا۔ کس لیے پکڑا؟ یتضرعون شاید وہ عاجزی اختیار کر لیں، ان کے دل جھک جائیں۔ تو اصل مقصد کیا آ گیا امتحان کا، تکلیف کا؟ عاجزی پیدا کرنا، دلوں کا جھکا دینا۔ جیسے بعض اوقات استاد سزا دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ مزہ لینے کے لیے نہیں، بچے کی اکڑ توڑنے کے لیے۔ بعض اوقات بچے اکڑ میں آئے ہوتے ہیں نا، ضد میں آئے ہوتے، شوخے ہوئے ہوتے، اس کو توڑنے کے لیے سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم بھی اس لیے سزا دیتے ہیں تاکہ تضرع پیدا ہو، عاجزی، دل جھک جائیں، دل نرم پڑ جائیں۔ اس کے لیے بیماری آتی ہے، اس کے لیے رزق کی تنگی آتی ہے کہ جھکو، پکارو، آواز دو، یاد کرو کس کے بندے ہو، کس کے ساتھ ہو۔ فلولا پھر کیوں نہ، اذ جب جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا تو انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ تضرع کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں،
आजिजी को जारी को कहते हैं, ज़्वादरे आइन। वलाकिन लेकिन कसरत सख्त हो गए कुलूबुहुम उनके दिल, वज़य्यना और खूबसूरत बना दिया लहुम उनके लिए अश-शैतानु शैतान ने मा जो कानू थे यामलून वो अमाल करते। फिर क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जब उन पर हमारा अजाब आया तो उन्होंने आजिज़ी अख्तियार कर ली? उन्होंने हमारा अजाब आने पर आजिज़ी अख्तियार क्यों नहीं की? इसलिए कि उनके दिल सख्त हो गए थे और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिए थे। यानी क्या कहने लगे, दुनिया में तो ये सब होता ही रहता है, जैसे हम कहते हैं सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, तो बजाय हम अपने अमाल दुरुस्त करें, हम क्या करते हैं, कंसर्ट जो है वो अरेंज करते हैं, गाने के प्रोग्राम, उनकी मदद के फंड जमा करने के, है ना, ये होता है ना आपके यहाँ। अल्लाह की दी हुई सजा पर मजीद नाफरमानी करते, मजीद सरकशी दिखाते। किसी की फिल्म रिलीज हो रही होती है और वो कहते हैं जिस फिल्म के इतने % कमाई मैं सैलाब ज़दगान के लिए दे दूं, मैं एड्स वालों के लिए दे दूं, यही कुछ होता है ना उस वक्त। तो जब कोई बीमारी फैलती है, जब कोई वबा आती है, जब कोई मुसीबत आती है, तो कहा जाता है ये जी ये हो गया, टेक्टोनिक प्लेट हिल गई, उसकी वजह से सुनामी आ गई। होता तो सब कुछ असबाब की वजह से, क्योंकि दुनिया आलम असबाब है। लेकिन इस सबब को क्यों हिलाया गया? अरबों सालों से जो टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह पर थी, उनको क्यों हिलने का हुक्म दे दिया रब्बे करीम ने? सबब क्या था? कि हम झुक जाएं। लेकिन हमने झुकने की बजाय क्या कहा, ये तो फितरी कवानीन है, छोड़ो, कुछ नहीं होता, तुम तो ऐਵੇਂ ही हर बात में अल्लाह को ले आते, तुम तो ऐਵੇਂ ही हर बात में अल्लाह का गजब घुसाड़ लेते हो, हर बात में अल्लाह रब्बे करीम का मामला ले आते, हर बात में अल्लाह को नहीं लाते, हर बात है ही अल्लाह के लिए, अल्लाह के बगैर कुछ है ही नहीं, तो कैसे जिक्र करें उसके बगैर किसी बात? तो फिर शैतान कहता नहीं तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अब आज एक आलिम निकले तो वो तो कुछ भी मेरा ख्याल इकट्ठा नहीं कर सकता, एक मौलवी जो है सही आलिम, या पीर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या सियासतदान, और या फिर नाच गाने वाले, और सबसे ज्यादा कौन पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? नाच गाने वाले। लिहाजा जब शोज किए जाते हैं, कॉन्सर्ट वगैरह रखे जाते हैं, तो उनमें करोड़ों रुपया जमा हो जाता है, और सारा रुपया जमा करके कहाँ लगाते हैं जी? इमदाद पर। होता नहीं, आपने हमेशा ऐसे मौकों पर देखा हो। गैर मुल्की फिर फनकार भी आके शरीक होते हैं। मुझे उनकी नेक नियति से बहस नहीं है, उनकी नीयत बहुत अच्छी होगी, लेकिन सारा तरीकेकार अल्लाह की नाराजगी को और बढ़ाने वाला। और किस लिए ये सजा आई थी? कि दिल झुक जाए, सोचे कि अल्लाह हमसे नाराज है, मगर यहाँ तो उस मुसीबत से निपटने के लिए मजीद नाराजगी मोल ली जा रही। इस वजह से, क्योंकि शैतान कहता है तुम जो कर रहे हो अच्छा करो, तभी तो आप ये आवाजें सुनते हैं, हम जी नेक काम कर रहे हैं, हम नेकी कमा रहे हैं। कैसे? हम लोगों को खुशियां फराहम कर। अच्छा जी, ये भी फिलॉसफी है, कपड़े उतार कर लोगों का दिल पर चाओ और फिर को हम नेकी कर रहे हैं। तो फिर तो सबसे ज्यादा नेकी वो तवाइफ कर रही है जो कोठे पर बैठी और कम पैसों पर लोगों को लज्जत फराहम कर रही है। माज़ल्ला, वो तो गरीबों के काम आ रही है। अगर वो मुजरिम है तो तुम मुजरिम क्यों नहीं हो भाई? जो जुर्म उसका है तुम्हारा उससे बड़ा है, वो तो फिर कमरा बंद कर लेती है जिस्म बेचते वक्त, तुम लोग तो अल्लाह ऐलान कर रहे हो। तो शैतान ने आमाल खूबसूरत बना दिया। हमें अल्लाह के पैमाने के मुताबिक नापना है कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी जाती सोच की कोई हकीकत नहीं, अल्लाह के कानून के तहत देखना है क्या सही है क्या गलत है। खैरात बहुत अच्छा फेल है, मगर खैरात मकबूल कब होगी? जब हलाल रिस्क से की जाए। अल्लाह पाक है और पाक रिस्क कबूल करता है, नापाक कबूल नहीं करता। तो अगर रिस्क ही इस्लामी ज़राए के मुताबिक नहीं है तो ऐसी खैरात अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह नहीं मांगते। तो मुसीबत इसीलिए आती है, मकसद आगे ही आ गया कि हम लोग मुसीबत बेचते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ बस्तियों पर, ताकि वो लोग झुक जाएं, मगर शैतान उनके अमाल खूबसूरत बना देता है और वो अपनी आदतें तर्क नहीं करते।
فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ما ذکروا بھی وہ نصیحت جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر ابوابا دروازے کل شیء ہر ایک چیز کے. جب وہ بالکل ہی اس نصیحت کو بھول گئے جس کے ذریعے انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی یعنی اپنے احکامات کو بھول گئے تب ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی دنیا دے دی ان کو مالدار کر دیا غنی کر دیا بے نیاز کر دیا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فریحو وہ خوش ہو گئے بما اوتو اس مال سے جو دیے گئے تھے اخذناہم پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتتن اچانک فاذا پھر تب ہم وہ مبلسون مایوس ہو گئے. جب وہ بڑے خوش ہوئے اپنی کامیابیوں پر اور اپنے ملنے والے مال پر تب ہم نے انہیں آن پکڑا اچانک اور وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. یعنی اللہ رب کریم کا طریقہ ہے ڈھیل دے دیتے ہیں پھر ایک جھٹکا لگایا جاتا ہے قومیں ختم ہو جاتی. پومپے کو دیکھیں اٹلی کا شہر ہے اور بڑا ترقی یافتہ شہر تھا. بے حیائی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا. بہت ترقی کی بہت مالدار علاقہ تھا تو بہت زیادہ فحاشی بھی عام تھی. سر عام فحاشی کے کام کرتے تھے اور شرماتے نہیں. تو بہت نصیحت وغیرہ کی گئی جب نہیں مانے تو یہ شہر تباہ کر دیا گیا. لاوا پھوٹا اور یہ پورا شہر لاوے کے نیچے دفن ہو گیا. 5000 سال بعد یہ شہر دوبارہ نکالا کھود کر تلاش کر. تو جو لوگ مرے وہ لاوا کے اوپر سے گزرا نا تو وہ وہیں پر جم گئے لاوے کے اندر. تو ایز اٹ از وہ پھر باڈیز خراب نہیں ہوئی تو وہ ایز اٹ از ایسے لگتا ہے بت بنائے گئے. تو جو جس حال میں تھا تو اکثریت کس حال میں ملی فحاشی کے کام کرتے ہوئے. رات کا ٹائم تھا نا جب ان پر لاوا پھوٹا. جو اس قدر متمدن شہر ہے باقاعدہ زمین دوز نالیاں ہیں سیوریج کی اور رتھوں کے چلانے کے لیے باقاعدہ ٹریکس بنائے گئے تھے جیسے ریلوے ٹریکس ہیں ہمارے اس طرح باقاعدہ ٹریکس بنائے گئے تھے جن کی اوپر رتھ چلتے تھے. اور گھر بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. یعنی بڑا متمدن شہر تھا لیکن راتوں رات وہ شہر دنیا سے غائب ہو گیا. آج بھی ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. اب اسکندریہ کا شہر دریافت ہوا ہے. سکندر اعظم نے مصر میں ایک شہر کی بنیاد رکھی تھی اس کے نام پر اسے اسکندریہ کہا گیا. بڑا عظیم شہر تھا پھر وہ ڈوب گیا. جو آپ کلوپیٹرا کے قصے پڑھتے ہیں سب اسکندریہ کے ہی ہیں. وہ اس وقت دارالحکومت تھا. پھر وہ پانی میں ڈوب گیا برباد ہو گیا ٹوٹل ختم ہو گیا. اب اس کے کھنڈرات دریافت ہوئے تو وہی دیکھا جا رہا ہے کہ اتنے عظیم الشان شہر ہے اتنے اس کے حصے تھے یہ تھا وہ تھا. ساری تفصیلات آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ رب کریم کا قانون ہے. جب حد سے زیادہ کوئی حصہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے وہ برائی پھیلتی ہے نا علاقوں میں. تو جس طرح آپ جانتے ہیں نا جسم کا کوئی حصہ اگر کینسرس ہو جائے تو کیا حل ہے پھر اس کو کاٹ دیا جائے. اسی طرح انسانی آبادی کا جو حصہ انسانوں کی کینسر بن جائے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ باقی آبادی محفوظ ہو جائے. قوم لوط کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا. تو ایسا کئی قوموں کے ساتھ ہوا. کئی ایسی آبادیاں ملی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے سمندر میں بہاماس کے قریب جزیروں کے قریب زیر آب انہوں نے تعمیرات پائی. اب ظاہری بات ہے وہ تعمیرات پانی کے نیچے تو نہیں ہوئی. وہ اصل میں کوئی ڈوبا ہوا شہر ہے. ابھی اس کا بڑا حصہ دریافت کرنے والا ہے. ابھی اس پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ زیر آب ہے کھدائی تو اور مشکل. لیکن وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور اتنے بڑے بڑے اسٹیچوز اور سب کچھ ہے کہ وہ شدید حیران ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کس تہذیب کا ہو سکتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے. دیکھیں فائنلی کیا اس فائنڈنگ کو وہ سمجھتے ہیں. لیکن کتنے ہی ایسے بڑے بڑے تہذیبی ادوار گزرے ہیں جنہیں اللہ نے تباہ کر دیا اور کتنے ہی علاقوں کو تباہ کر دیا. اور اب دوبارہ دیکھیں کس طرح اللہ اس فساد پر قابو پاتے ہیں. اللہ رب کریم کی حکمتیں ہیں, اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہی اللہ بتا رہے ہیں. تو انسانوں کے معاملے میں پھر انڈیویجول بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے اس کو جھکانے کے لیے آتی ہے, مگر جب جھکنے کی بجائے وہ سرکشی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اسے بے حد دولت دیتے ہیں, بہت نوازتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اچانک اسے کھینچ لیا. تو ہمارے حکمران یا وہ طبقہ
جو اپنی نافرمانیوں کے باوجود عیش کی زندگی گزار رہا ہے وہ عبرت کے لیے ہے نہ کہ دشت کے لیے، کیونکہ انہیں ڈھیل دی گئی. جسے ٹھڈے پڑتے رہے نا کبھی کبھی، وہ اللہ کے فضل کے نیچے ہوتا ہے. پتہ کیوں پڑتے ہیں ٹھڈے؟ بھائی اٹھو جاؤ جاگ جاؤ. دیکھو ماں باپ جب تک اپنے بچے سے امید وابستہ رکھتے ہیں نا اس کو سمجھاتے رہتے ہیں، کبھی پیار سے کبھی ایک دو لگا کے لگے رہتے ہیں. کب چھوڑتے ہیں اسے اس کے حال پر؟ جب وہ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. ہاں تیرے حال پہ چھوڑ دی. آ کے اللہ رحم فرمائے ایک بچہ بتاتا ہے کہ وہ بھائی شراب پی کے آئے تو باپ کہتا ہے پی کے آنے دو، دفعہ کرو، لعنت بھیجو. جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے نا تو پھر والدین کا کنسرن ختم ہو جاتا ہے، اور یہی اصل سزا ہے. تو اللہ رب کریم کی طرف سے بھی جب تک ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہتی ہے نا، کبھی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی پیار سے سمجھایا جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کی نظروں میں ہے. جہاں غلطی ہوتی ہے اللہ جھٹکا مار دیتے ہیں. تو جب سب کچھ سمودھ ہو جاتا ہے نا، سب کچھ سمودھ ہو جاتا ہے، وہ کس بات کی علامت ہے؟ چھوڑ دیا اللہ نے، جاؤ عیش کرو. لہذا بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اس بات سے ڈرا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کا خوف کھایا کرتے تھے. اگر انہیں مسلسل کچھ عرصہ کوئی مسئلہ نہیں نا پیش آتا تھا تو وہ گھبرا جاتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، کوئی بیماری کوئی تکلیف کچھ نہیں آئے تو اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا، اللہ نے ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا. تو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ زندگی میں ہوتا ہے نا، روز آپ کوئی نہ کوئی پرابلم پاتے ہیں. کبھی موٹر سڑ گئی پانی کی، کبھی جو ہے وہ جی بجلی کا مسئلہ ہو گیا. یہ میں قومی مسئلے کی بات نہیں کر رہی، یہ تو بددیانتیوں کا نتیجہ ہے. میں گھریلو لیول کی بات کر رہی ہوں کہ گھر پر کوئی مسئلہ ہو گیا، بلب ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گئے. روز کے ساتھ زندگی کے ساتھ کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی شوہر بیمار ہے، ہر دوسرے دن کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے. مہینے میں شاید 30 میں سے ایک دن ایسا گزرتا ہے یا 2 دن جس میں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو یہ در حقیقت چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں جو ڈیلی ہمیں آتے رہتے ہیں. تو ان پر گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کی رحمتیں ساتھ ہی ہوتی ہیں، لہٰذا مصیبت حل بھی ہو جاتی ہے. تو زندگی کا بہت سمودھ ہونا بھی کوئی حقیقی بات نہیں. حقیقی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آنے والے میسیجز ہیں. اور جب مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تضرع اختیار کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں نا لعلہم یتضرعون، وہ تضرع اختیار کرتے. تضرع کیا ہے؟ عاجزی کرنا، رونا زاری کرنا. کیا ہوتا ہے یہ رونا زاری کرنا؟ استغفار کرنا، معافی مانگنا، مدد طلب کرنا رو رو کر عاجزی کے ساتھ. تو دل جھک جانے چاہیے. جب کوئی مصیبت آئے، چھوٹی ہو بڑی ہو، تو کیا کریں؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اگر موقع ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں، رو رو کر مانگیں. اور اگر آپ ایسی محفل میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں کہ رو نہیں سکتے، تو کم از کم استغفار زبان سے تو پڑھیں. اسی لیے ہر مصیبت کا حل کیا ہے؟ استغفار. مال کی تنگی ہو، اولاد نہ ہو، صحت ٹھیک نہ ہو، رشتہ دار ظالم ہو، کوئی بھی ریزن ہو، کوئی بھی باعث ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ایک ہی حل، استغفار کثرت کے ساتھ کیجیے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی اللہ کا ایسا نام نہ بتاؤں جسے پڑھ کر تم جب دعا کرو قبول کیا جائے. صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں. تو کیا بتایا آپ نے؟ میرے بھائی یونس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ کیا ہے؟ استغفار. ٹیکنیکلی یہ استغفار ہے. اللہ جی آپ اکیلے ہیں اور ظلم سے پاک ہیں، میں گناہگار ہوں، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں. استغفار ہے. آدم علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا ہے یہ؟ استغفار. اللہ جی ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں. تو استغفار استغفار. ٹھیک ہے. اب چونکہ ایک عرصے سے یہ جھوٹی دلیل لی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا اور کہا تجھے محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دو.
اور اللہ نے معاف کر دی. تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا واسطہ دیا, محمد کا واسطہ دیا, تو ہم کیوں نہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگے گی قبول ہوگی. یہ بات جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے, اتنا تو آپ جانتے ہیں. اب سچ بات کیا ہے کہ استغفار پڑھی تو معاف کیے گئے. تو پھر کیا کریں جب مصیبت آئے؟ استغفار پڑھیں, کیونکہ یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا. تو استغفار پڑھیں اور استغفار کو وظیفہ بنا لیں اپنا, یعنی اپنے عمل میں رکھیں. آپ اگر اس کو ویسے ہی پڑھیں گے اور دن میں کچھ وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر بھی استغفار پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی ہی نہیں, بلکہ جو استغفار پڑھتا ہے اللہ کی نظروں میں مقام پاتا ہے. دوسرا, اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ہر استغفار کے بدلے ایک خطا مٹائی جاتی ہے, ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور تیسرا, اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کی دعا قبول. تو اگر آپ اللہ کے ہاں مقام چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خطائیں آپ کی نیکیوں کے ساتھ بدل دی جائیں اور آپ کی جو دعا آپ مانگے قبول ہو, تو استغفار کو وظیفہ بنائیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 5 اذکار کے لیے درخواست کی تھی کہ ان کو ورد میں رکھا کریں. کیا کیا اذکار تھے؟ نمبر 1, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوسرا, جی جسے آپ چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا, آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چوتھا, یا حی یا قیوم نہیں تھا, وہ ویسے بتایا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس میں نہیں تھا. یا ذوالجلال والاکرام تھا. اور جائیے گا چیک کیجئے گا, پھر کل مجھے بتائیے گا. میں نے بتائے, بالکل بتائے. کچھ اذکار ویسے تو ذکر جو بھی کریں گے وہ آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائے گا. جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت اعلیٰ ذکر ہے. خود سبحان اللہ و بحمدہ اتنا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 دفعہ پڑھے گا صبح تو اس کے رات بھر کے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, جو رات کو پڑھے گا صبح تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو بہت عظیم ذکر ہے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمتہ, بڑا ہی عظیم ذکر ہے. میں نے آپ سے 5 بلکہ 6 خصوصی, ایک میں نے بعد میں یاد آیا تھا تو بعد میں آپ سے عرض کیا تھا, خصوصی اذکار کی جو ہے سفارش کی تھی کہ یہ اپنی روٹین میں شامل فرمائیں. اب آپ کو یاد نہیں ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, آپ نے روٹین میں نہیں رکھا. میں نے آپ کو کہا تھا بے شک 10 مرتبہ پڑھیں, ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں. 5 اذکار ہیں تو 5 نمازوں کے بعد بے شک 10 مرتبہ پڑھیں, تو یہ آپ کی روٹین میں آ جائیں گے. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ تھا. میں نے عرض کیا تھا عادات کو بدلنے کے لیے. ایک ڈھونڈ کر لائیے گا, چلے ہاں کہ آپ ذرا دیکھیں اور ذرا ڈھونڈیں, آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں. صدقہ اس کے ساتھ نہیں کہا تھا, یہ صرف اذکار میں نے تلقین کیے تھے. اگر آپ پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو یاد ہوتے نا. چھٹیاں کم کیا کریں, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اب چاہے اردو والا کھوتا کر لیں تو چاہے پنجابی والا کھوتا کر لیں, اپ ٹو یو. بات یہ ہے آپ اذکار کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن روٹین میں کسی عمل کو کرنا, کسی کام کو کرنا, اس کی بات اور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جو مستقل کیا جائے تھوڑی مقدار میں, اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھار کیا جائے.
اور پھر کچھ اذکار ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کہا کہ یہ کیا کرو. ٹھیک ہے, تو میں نے انہی احادیث کی بنا پر آپ کو 5 اہم اذکار کی درخواست کی تھی کہ انہیں معمول میں شامل کر لیں, اور میں نے طریقہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک کو اٹیچ کر لیں, تعداد زیادہ نہ رکھیں اپنے لیے, اپنی مرضی کے مطابق. آپ نے تو کھلا پڑھنے کو کہا, آپ اپنی سہولت کے لیے بے شک تعداد مقرر کر لیں, اپنی سہولت کے مطابق کریں, بے شک 10 دفعہ پڑھیں, مگر پڑھیں روٹین میں, اور ایک نماز کے ساتھ ایک کو اٹیچ کریں, اس نماز کے بعد یہ, اس نماز کے بعد یہ, اس نماز کے بعد یہ, اس نماز کے بعد. تو اس طرح آپ کا معمول بھی نہیں بگڑے گا اور آپ کو برڈن بھی نہیں فیل ہوگا, آپ آسانی کے ساتھ کر لیں گے. چلیے آج جا کر سوچیے. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی, جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی. تو مشقت فرمائیں, ذرا ڈھونڈیں, پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا, آپ کو قدر رہے گی, یاد رہے گا. ایک تاجر ایک طوطا خریدتا ہے بولنے کا, تو طوطا اس کو کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو. وہ کہتا ہے لو میں نے تمہیں اتنا مہنگا خریدا تمہیں آزاد کر دوں. وہ کہتا ہے کہ نہ, اگر تم مجھے آزاد کر دو گے میں تمہیں 3 اہم باتیں بتاؤں گی جو تمہاری زندگی بھر کام آئیں گی. تاجر سوچتا ہے, کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے, اس کو آزاد کر دیتا ہے, اڑ کر جا کے درخت پہ بیٹھ جاتا ہے. کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں آ کر نکل جائے اس کا کبھی غم مت کرو, یعنی نقصان جو ہو جائے نا اس کا غم مت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ناقابل یقین بات سنو تو بلا تصدیق ماننا مت. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اب تیسری بات بتاؤ. وہ طوطا اڑ کر اونچی ڈال پر بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے میرے پیٹ کے اندر ایک لال تھا, اگر تم مجھے نکالتے نا اور مار کر ذبح کر کے لال نکال لیتے تو تم بڑے امیر ہو جاتے. بڑا رنجیدہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا خیر وہ تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا, اب کم از کم مجھے تیسری بات ہی بتا دو. کہتا ہے فائدہ, پہلی 2 باتوں پر تم نے کون سا عمل کر لیا؟ میں نے تمہیں کہا کہ جو نقصان ہو جائے اس پر ملال مت کرنا, اور میں نے تمہیں کہا کہ کسی غیر یقینی بات پر, غیر حقیقی بات پر بلا تصدیق یقین مت کرنا. میں چھٹانک بھر کا طوطا, پاؤ بھر کا لال میرے پیٹ میں کہاں سے آئے گا؟ اور تم نے جب پہلی 2 باتوں پر عمل نہیں کیا تو تیسری بتا کر ضائع کیا کروں؟ سو بائے بائے ٹاٹا. فقوتیا پس قطع کر دی گئی, کٹ گئی. دابر جڑ القومی, اس قوم کی, الذین وہ لوگ جو ظلم ظالم تھے, پس اس قوم کی جڑ ہی کاٹ دی گئی جس کے افراد ظالم تھے. کس طرح؟ یہ جو اوپر طریقہ بتایا گیا ہے کہ اچانک ان پر عذاب آن پڑا اور ان کی جڑ ہی کاٹ دی گئی, کہ اتنے ظالم تھے کہ مصیبت میں بھی اللہ یاد نہیں آتا تھا. یہ آخری نشانی ہے نا. خوشی میں تو بڑے بڑے لوگ فراموش کر بیٹھتے ہیں اللہ کو, جس کو مصیبت میں بھی رب یاد نہیں آتا تو وہ پھر اس قابل ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں جو اس حد تک بگڑ گئے ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی, وہ قوم ہی مٹا دی. تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا, ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسماں نکلی, میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی, مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو, دعا منہ سے نہ نکلی پاکٹوں سے عرضیاں نکلی. خیر کام کے لیے عرضی دینا بری بات تو نہیں ہے, انہوں نے تو طنزیہ اور معنی میں کہا, انگریزوں کا زمانہ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو دونوں چیزوں کو لے کر چلے نا, سبب کو حاصل کریں. جیسے فرض کریں جاب نہیں ہے تو آپ جاب کے لیے کوشش کریں, بالکل کریں, لیکن اللہ سے بھی لو لگائیں, اللہ سے بھی دعا مانگیں. صرف سبب پر قناعت کر کے مت بیٹھ جائیں, مگر ہم تو صرف اسباب کے بندے بن جاتے ہیں, اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین, اور حمد ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. کس بات پر حمد کی جا رہی ہے رب کریم کی؟ غور فرمائیے. اللہ تو ہے ہی قابل حمد, لائق تعریف,
لیکن یہاں خاص طور پر اللہ اپنے لیے حمد بیان کر رہے ہیں، خود اپنی حمد کر رہے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین لائق تعریف ہوں. کیوں؟ کس سبب سے؟ اس پروسیس کے سبب سے. کیوں؟ اس پروسیس میں کیا ہے؟ انسانیت کا فائدہ. اگر اللہ برے لوگوں کو ہٹاتا نہ رہے تو پوری دنیا برباد ہو جائے. آپ سوچئے کہ آج پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نام نہاد، ان میں ہومو سیکشولیٹی عام ہو گئی، کیسے تباہی کی طرف بڑھ رہی ہیں. اگر قوم لوط کو تب تباہ نہ کر دیا جاتا تو دنیا تو کب کی مٹ گئی ہوتی پھر. کیونکہ دین کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں نا تھوڑی دیر، میڈیکلی، دنیاوی اعتبار سے میڈیکلی یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ جو ایڈز کی بیماری ہے در حقیقت تو یہ ہومو سیکشولیٹی سے پھیلتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا دوسری عورتوں کے پاس مت جاؤ، اصل میں وہاں پر لائسنسڈ ہے نا یہ جسمانی کاروبار ان علاقوں میں. وہاں باقاعدہ کالونیز ہیں جہاں ایسی ہی عورتیں رہتی ہیں، یا ایسے مرد بھی رہتے ہیں، مرد بھی کرتے بنیادی طور پر عورتیں. اب وہ عورتیں بڑے بڑے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں کلبز وغیرہ، تو وہاں ان کے رہائشی کمرے بنائے ہوئے ہیں، جابز دے دیتے ہیں ان کو. وہ تو باقاعدہ جاب ہے جس پر ٹیکس دیا جاتا ہے حکومت کو. وہاں سے یہ فرانس میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یہ باقاعدہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو حکومت نے منظور کیا ہے اور باقاعدہ اس کا ٹیکس پے کیا جاتا ہے. تو وہاں پر وہ جیسے دوسرے ورکرز کو جو ہے جاب دیتے تو رہائش دے دیتے ہیں نا، ان عورتوں کو بھی دے دیتے ہیں. انہیں سیکس ورکر کہا جاتا ہے وہاں پر. اب یہ عورتیں اکٹھی رہتی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ان کا کام ہی انتہائی فحش ہے، تو باتیں بھی ویسی، ماحول بھی ویسا. تو یہ پھر زیادہ تر امریکہ کے اپنے سروے کے مطابق 80% عورتیں لسبین ہو جاتی ہیں، ہومو سیکشول لسبین ہو جاتی ہیں. اب وہ ایک دوسرے سے جو سیکس کرتی ہیں اس کے نتیجے میں ایڈز کے جراثیم بنتے ہیں. تو پھر جو مرد ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے ایڈز لے کر جاتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں. اسی طرح جو مرد ہومو سیکشول ہیں پیشہ ور قسم کے، وہ آپس کے تعلقات کی وجہ سے ایڈز کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر وہ جن عورتوں کو یعنی انٹرٹین کرتے ہیں پیسے لے کر، وہ عورتیں ان سے ایڈز لے کر جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر ایڈز بیماری کس کی ہے؟ ہومو سیکشولیٹی کی. تو میڈیکلی بھی یہ انسانیت کی تباہی. پھر یہی نہیں، انسانی نسل بھی تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح سیکشل پلیئر تو ان کو مل جاتا ہوگا جو بھی ان کے دماغوں کی خرابیاں ہیں، لیکن نسل انسانی تو نہیں چل سکتی. کتنے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کر لیں گے بھائی؟ اب ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کر لیتے ہیں نا ایسے کپلز نام نہاد، 2 عورتیں جو ساتھ رہتی ہیں، 2 مرد جو ساتھ رہتے ہیں. تو وہ پھر یعنی اب یہ بھی وہاں پر آپ دیکھیں نا ایک چیز سے کتنی خرابیاں پھوٹتی ہیں کہ عورتوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے پیسے دے کر، اور ایسے مرد جو ہومو سیکشول ہیں وہ اپنے سپرم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب میں رکھ کر ان کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہ بچہ پیدا کرتی ہیں اور وہ بچہ پھر ان کو دے دیا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے لیتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسے بچے کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ لیگلی بھی بایولوجیکل فادر سے وراثت نہیں آ سکتی. لیگلی بھی جو بایولوجیکل فادر ہے نا جس نے صرف سپرم دیے وہ باپ نہیں ہے اور اس کی اولاد ایسی اولاد اس کی وارث نہیں ہے، کوئی لیگل رشتہ بھی نہیں بنتا. آگے جا کے امینڈمنٹ کر لیں، قانون چینج کر لیں تو وہ تو پھر ان کے ہاتھوں کا کھیل ہے. لیکن فی الحال تک قانون کے اعتبار سے بایولوجیکل باپ جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا اور نہ بایولوجیکل اولاد باپ کی وارث ہوتی. ٹھیک ہے، تو پھر نسلیں کہاں جائیں گی؟ پہلے ہی جو قوم مر رہی ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ خاندانی منصوبہ بندی کی باعث یہ قومیں اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان کی تعداد بڑی کم ہو رہی ہے. اوپر سے ہومو سیکشولیٹی کی مصیبت. پہلے ان لیگل تھی، لوگ چوری چھپے کرتے تھے، اب لیگل ہو گئی، اب پرموٹ ہونی شروع ہو گئی. اور آپ کو یہ بھی شاید علم ہو یا نہیں کہ ان لسبین عورتوں اور گے مردوں کے لیے خاص رعایتیں رکھی گئی ہیں. ان کی لائن الگ لگی ہوتی ہے، ان کے لیے علیحدہ کوٹا ہے گھروں کا، ان کے لیے علیحدہ کوٹا ہے میڈیکل کا، ان کے لیے علیحدہ کوٹا ہے جابس کا.
تو کئی لوگ تو اس لیے اپنے آپ کو لیسبین یا یہ شو کرتے ہیں، یعنی ہومو سیکشل شو کرتے ہیں کہ ہمیں اس کوٹے میں سے جاب مل جائے یا میڈیکل الاؤنس مل جائے وغیرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے اقبال کا شعر بار بار یاد آتا ہے. اقبال کہتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار. تو جس اصول پہ انہوں نے اپنی تہذیب کی بنیاد رکھی، ان کی تہذیب اپنے آپ کو خود ختم کر رہی ہے، دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو خالی اپنے آپ کو صحیح کر لیں نا، وہ تو اپنے آپ کو خود تباہی کے مقام پر لے آئے. جب امریکہ کے صدر نے اعلان کیا تھا نا ہومو سیکشوالٹی کی لیگلائزیشن کا، تو یہی کہا تھا دنیا بھر کی حکومتوں نے کہ یہ ان کا تباہی کی طرف پہلا قدم ہے. اور میں کہتی ہوں پہلا نہیں، آخری قدم ہے. وہ اپنے آپ کو خود ختم کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان سے فائدے زیادہ ہو رہے ہیں کہ نقصانات ہے. تو پھر ایسے علاقوں کا خاتمہ، ایسی قوموں کا خاتمہ بہتر ہے یا کہ ان کا فلا پانا بڑھنا پھیل. تو پھر اللہ ان کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ وہ پھوڑے ہیں جن کو آپریٹ کیے بغیر باقی جسم کو نہیں بچایا جا سکتا. تو باقی دنیا کو بچانے کے لیے پھر ان پھوڑوں کو، ان کینسر زدہ حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپریٹ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تمہاری بقا کے لیے وقتاً فوقتاً میں یہ آپریشن کرتا رہا ہوں اور یہ میں ہی کر سکتا ہوں. آج آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں. اور ویسے بھی جنگوں کے ذریعے تبدیلی اس قسم کے نظریات میں نہیں لائی جا سکتی، اور تبدیلی لانے کے لیے بہت سال چاہیے، اور تب تک پتہ نہیں کیا خرابی ہو چکی ہو. اس مسئلے کو اب ہینڈل اللہ ہی کریں گے، کس طرح کریں گے وہی جانتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں تعریف میرے لیے، میں رب العالمین ہوں. تو جو انسانوں کی ضرورت ہے فراہم کرتا ہوں. تو جب انسانوں کو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ کینسر کا آپریشن کر دیا جائے تو میں کر دیتا ہوں. اس لیے میں لائق تعریف. حتیٰ یہاں تک کہ اچھا یہ پیج سوری پلٹ گیا. والحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کی تعریف کیجئے گا اور سوچئے گا، دیکھیے گا کہ کہاں تک اللہ رب کریم نے ہمیں مصیبتوں سے بچایا ہے اور کیسے کیسے اللہ نے ہمیں آسانیاں عطا کی. تو اسی پر بات ختم کرتے ہیں، آگے پھر موضوع شروع ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.